الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، جمعہ کا دن جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس کی بڑی فضیلت حدیث میں اور قرآن میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو کاروبار چھوڑ کر کے آدمی مسجد کی طرف جائے، جمعہ میں حاضر ہو اور جمعہ کی نماز پڑھے اور امام کا خطبہ سنے، پھر جمعہ ختم ہو جائے، اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ سکتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کہ ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں میں، جتنی بھی امتیں ہیں دنیا میں، تمام امتوں میں سب سے اخیر میں ہونے کے باوجود، سب سے بعد میں یہ امت آئی ہے دنیا میں، اس کے باوجود قیامت کے دن سب سے آگے ہیں، سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اہل کتاب کو یا دیگر امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا، یہ جمعہ کا دن ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کا اس بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن ہے۔ سب سے بہترین دن جو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اس کے اندر فیہ خلق آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، وفیہ ادخل الجنہ، جنت میں اسی دن داخل کیے گئے، وفیہ اخرج منہا، اور جنت سے بھی اسی دن نکالے گئے، ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعے کے دن واقع ہوگی۔ یہ جمعہ کی فضیلت ہے، اور جمعہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعہ یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ جمعہ یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغائر گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارات لما بینہن ما لم یغش الکبائر، کہ جمعہ 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک یہ ساری یہ گناہوں کے لیے جو اس کے درمیان آدمی کرتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ کفارہ ہے، ما لم یغش الکبائر، جب تک وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ اسی طرح جمعہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو، ہر آدمی کو اس دن زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان بندے کی موافق ہو جائے، یعنی وہ قائم یصلی، کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یسأل اللہ تعالی شیئا، کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو الا اعطاہ ایاہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اور وہ گھڑی کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ تھوڑی سی ہے، وہ تھوڑی سی گھڑی ہے یا تھوڑا سا وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ
وہ گھڑی عصر کے بعد ہے، وہ گھڑی عصر کے بعد ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کے آثار سے ثابت ہے، مروی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ فرشتے مسجدوں کے دروازے پر جمعہ کے دن بیٹھ جاتے ہیں، اور جو آدمی پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس کے بعد لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ امام جب نکلتا ہے تو صحیفے جو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیفے لپیٹ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی امام کے آنے کے بعد آتا ہے اس کا نام ان صحیفوں میں نہیں لکھا جاتا۔ جمعہ تو اس کا ہو جاتا ہے، اس کو ثواب تو ملتا ہے، لیکن وہ افضلیت، وہ فضیلت جو رجسٹروں میں اس کا نام درج کر کے ہونا چاہیے، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے احکام بھی بہت سارے ہیں، فضائل کے ساتھ ساتھ احکام بھی سنت میں، حدیثوں میں بہت سارے بیان کیے گئے ہیں۔ ان احکام میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ کے دن آدمی جب جمعہ کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص سنت نہیں ہے، کوئی خاص سنت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن آیا اور جتنی چاہے پڑھے، جتنی ما قدر لہ، جس سے جتنی اس کو مقدر ہو وہ پڑھ سکتا ہے، 2 4 6 8 10، خاص نہیں ہے کہ 4 پڑھے گا یا 6 پڑھے گا۔ البتہ اتنا ہے صلی ما کتب لہ کر کے ہے حدیث میں کہ صلی ما من بکر وابتکر ومشى ولم يرکب وصلی ما کتب لہ، کہ جو آدمی صبح سویرے آئے اور پیدل چل کر کے آئے، سواری پہ سوار ہو کر کے نہ آئے، اور جتنی اس کو مقدر ہو، جتنی توفیق ہو اتنی وہ نماز پڑھے۔ تو جمعہ سے پہلے کوئی متعین عدد رکعت نہیں ہے، رکعتوں کی کوئی عدد نہیں ہے متعین کہ اتنی ہی پڑھنی ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ 2 رکعتیں جو تحیۃ المسجد ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ انہی 2 رکعتوں کا ثبوت حدیث میں ہے، اور باقی رکعتوں کے لیے کوئی تاکید نہیں ہے، آدمی جتنی چاہے پڑھے۔ اور جمعہ کے بعد، البتہ جمعہ کے بعد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کان مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4، جیسا کہ امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ جو آدمی اگر پڑھنا چاہے نماز کی جمعہ کے بعد تو 4 رکعتیں پڑھیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ سے واپس ہوتے تو گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسجد میں پڑھے وہ 4 رکعتیں پڑھیں، اور اگر گھر میں آ کر کے پڑھتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے مختلف روایتوں کی روشنی میں اور صحابہ کے کرام کے آثار کی روشنی میں کہ کوئی آدمی 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو مستحب اعمال ہیں، مستحب جو عمل ہے اس میں سورہ کہف کا پڑھنا ہے۔ سورہ کہف کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورۃ الکہف پڑھتا ہے جمعہ کے دن اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ اس کے لیے نور روشن کر دی جاتی ہے دونوں جمعہ کے بیچ میں جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے۔ تو جب ایک آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کی بصیرت میں اس کی بصیرت، اس کے دل، اس کے تمام احوال، یہاں تک کہ اس کے اعمال جو آسمان تک چڑھتے ہیں سب نور سے منور کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن کی بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، جیسا کہ اس سلسلے میں حدیثیں ثابت ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن غسل کرنا، اچھے لباس پہننا اور خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ سب جمعہ کے دن کے احکام میں سے ہیں، مستحبات میں سے ہیں، سنن میں سے ہے۔ اور آدمی جب مسجد میں جائے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے،
گردن فلانک کر کے اندر نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے، گھر میں جو خوشبو ہو اس کو استعمال کرے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چند احکام ہیں جمعہ کے لیے۔ اسی طرح ہمیشہ آدمی کو جمعہ کے دن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چل کر کے آرام سے جتنی جلدی ہو سکے، یعنی جتنا سویرے ہو سکے آدمی چل کر کے پہلے ہو سکے وہ جائے۔ اس کے لیے حدیث میں ہے کہ وہ پہلے وہ آتا ہے تو اس کو اونٹ سے لے کر کے انڈے تک کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس سلسلے میں صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يبلغ لم يلغ كان له بكل خطوة عمل حسنة اجر صيامها وقيامها، کہ جو شخص جمعہ کے دن نہلائے اور خود بھی نہائے، پھر صبح سویرے اول وقت میں مسجد جائے، شروع سے خطبہ میں رہے، پیدل جائے، سوار نہ ہو، اور امام سے قریب ہو کر کے غور سے خطبہ سنے، لغو بات نہ کہے، تو اس کو ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور شب بیداری کا ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ تو آدمی جمعہ کے دن کوشش کرے کہ یہ پہلے جائے اور بیٹھ کر کے امام کا خطبہ سنے۔ اسی طرح ایک احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ جا کر کے جمعہ کی ایک رکعت پڑھ لے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک رکعت پالے تو گویا اس نے جیسے کسی وجہ سے کسی کو دیری ہو جائے اور جاتا ہے اور ایک خطبہ ختم ہے اور ایک رکعت بھی ختم ہو گیا، ایک رکعت پا لیتا ہے تو وہ جمعہ پا لیتا ہے، وہ دوسری رکعت سلام پھیرنے کے بعد امام کے وہ دوسری رکعت پوری کرے گا۔ اور دونوں رکعتیں اگر کسی کی فوت ہو گئی، جیسے آدمی امام کے رکوع میں جانے کے بعد پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھے گا، کیونکہ اس کی جمعہ ختم ہو چکی ہے۔ یہی جمہور کا مذہب ہے اور آثار صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کوئی بھی حرکت کرنا، کوئی چیز پڑھنا یا موبائل وغیرہ دیکھنا یا سلام کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں یہ منع ہے، اس سے جمعہ کا ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے، جمعہ ختم ہو جاتا ہے اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے مصلی جو نمازی ہوتے ہیں جو جمعہ میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ کوئی اگر کسی کو کچھ کرتے دیکھتے ہیں غلط کام یا کوئی بھی بات تو اس کو منع کرتے ہیں، اسے حدیث میں منع کیا گیا ہے، اس کو لغو کہا گیا ہے کہ جو آدمی کسی کو ٹوکے تو وہ اس نے گویا لغو کام کیا اور اس کو اس کا گناہ ملے گا، اس کا گناہ ملے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بہت سارے پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آتے ہیں پہلے تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور پھر کھڑے ہو کر کے امام اگر خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت کیا 4 رکعت 6 رکعت لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ خلاف سنت ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ جو آدمی جمعہ میں جائے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو صرف 2 رکعتیں پڑھے اور پھر بیٹھ کر کے خطبہ سنے۔ اور ایک غلطی یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ امام جب پہلے خطبہ سے فارغ ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں جب تک کہ امام دوسرے خطبے کے لیے نہ کھڑا ہو۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے آدمی لوگوں کو بچنا چاہیے۔ یہ بدعت ہے، دین میں بدعت ہے، جو گمراہی ہے۔ اور ایک غلطی بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے اور مؤذن اذان دینے لگا تو کھڑے ہو کر کے اس اذان کا جواب دیتے ہیں، اور پھر امام جب کھڑا ہوتا ہے خطبے کے لیے تو وہ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خطبہ سننا یہ فرض ہے،
اور اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اذان کا جواب اذان اگرچہ مؤذن دے رہا ہو پہلے تحیت المسجد پڑھ لے تاکہ وہ فرض پالے، خطبہ اول کلمہ سے اس کو سننا مل جائے، امام کا خطبہ سننا مل جائے۔ تو اگرچہ امام مؤذن اذان دے رہا ہو، جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے وہ تحیت المسجد پڑھے اور پھر امام کے خطبے کے لیے خطبے کو سننے کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے بتایا کہ خطبے کے درمیان کوئی بھی حرکت کرنا، بات کرنا، امام خطبہ دے رہا ہو تو اسی طرح کوئی چھینکے تو اس کے چھینک کا جواب دینا یہ جائز نہیں ہے، بس امام کا خطبہ سننا ہے۔ حدیث میں تو لوگوں کو نصیحت کرنے سے منع کیا گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آدمی کہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، رک جاؤ، تو وہ آدمی اس آدمی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقط لغوت، تم نے لغو کام کیا ہے۔ تو عام باتیں کرنا یا کوئی چیز پڑھنا یا موبائل دیکھنا یا موبائل پر کسی کی بات کا جواب دینا یا میسج بھیجنا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اور سب سے اخیر میں یہ بتا دوں کہ جو آدمی جمعہ کا خطبہ چھوڑتا ہے وہ بہت بڑا گناہگار ہے، وہ بہت بڑا گناہگار ہے، اور اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالی غفلت لکھ دیتا ہے، کالا دھبا لگا دیتا ہے۔ شدید وعید آئی ہے حدیثوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ، لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے رک جانا چاہیے، او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافلوں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جمعہ کے چند احکام ہیں اور جمعہ کے سلسلے میں چند مسائل ہیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے، برائیوں سے اور خلاف سنت اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔